اچھا، کبھی یہ سوچا ہے کہ کیا صرف ظاہری عبادت، مطلب جو ہم سب دیکھتے ہیں، وہ کسی کی اخلاقی کمزوریوں کو چھپا سکتی ہے؟ آج ہم ایک بہت ہی طاقتور جملے کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ ایمان، عمل اور ذمہ داری کے بیچ جو ایک نازک سا رشتہ ہے نا، اس کو بالکل کھول کر سامنے رکھ دیتا ہے۔ کہنے کو تو ایک سیدھا سادہ سا جملہ ہے، لیکن اس کے اندر جو سبق ہے وہ بہت گہرا ہے۔ تو یہ ہے وہ جملہ جو آج کی ہماری ساری گفتگو کا مرکز ہے۔ آئیے اس کو ذرا ٹکڑوں میں توڑتے ہیں تاکہ سمجھ سکیں کہ اس میں کیا گہرا پیغام چھپا ہوا ہے۔ اچھا، تو اس بیان کا پہلا حصہ ایک ایسے انسان کی تصویر ہمارے سامنے رکھتا ہے جو بظاہر بہت ہی دیندار لگتا ہے۔ چلیں پہلے اس کی اس ظاہری عبادت کو دیکھتے ہیں۔ بات شروع ہوتی ہے ان الفاظ سے: نماز کا پابند۔ اس کا سیدھا سا مطلب ہے کوئی ایسا شخص جو اپنی نمازوں کو لے کر بہت باقاعدہ ہے، اور ظاہر ہے اسلامی روایت میں اسے اکثر گہرے ایمان کی ایک بہت بڑی نشانی سمجھا جاتا ہے۔ یہاں پہ یہ جو لفظ ہے نا، پابند، یہ بہت دلچسپ ہے۔ یہ صرف نماز پڑھنے کا عمل نہیں ہے، نہیں، یہ ایک گہری مسلسل لگن کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ لفظ سن کر ہمارے ذہن میں ایک ایسے شخص کی تصویر بنتی ہے جو اپنے عقیدے کے لیے پوری طرح سے وقف ہے، ایک مثالی پرہیزگار انسان۔ تو ایک طرف تو ہمیں یہ مثالی عبادت نظر آ گئی، لیکن اب کہانی کا رخ ایک ایسی حقیقت کی طرف مڑتا ہے جو اکثر لوگوں کی نظروں سے اوجھل رہتی ہے، یعنی ذاتی معاملات، جہاں اصل کردار کی سچائی کھل کر سامنے آتی ہے۔ یہی وہ سوال ہے جو ہمیں کہانی کے دوسرے اور شاید زیادہ اہم حصے کی طرف لے جاتا ہے۔ مسجد سے باہر اس شخص کا اپنے لوگوں کے ساتھ برتاؤ کیسا ہے؟ اصل امتحان تو دراصل یہاں سے شروع ہوتا ہے۔ اور پھر ہمارے سامنے ایک بہت ہی سنگین لفظ آتا ہے: ظلم۔ یہ لفظ عبادت اور تقوی کی سوچ کی بالکل ضد ہے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جو ناانصافی، زیادتی اور دوسروں کے حقوق پامال کرنے کو ظاہر کرتا ہے۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے کہ زیر کفالت لوگوں پر ظلم سے آخر مراد کیا ہے؟ دیکھیں، سیدھی سی بات ہے، اس کا مطلب ہے ان لوگوں سے ناانصافی کرنا جن کی ذمہ داری ہم پر ہے۔ ابھی ہمارے گھر والے بھی ہو سکتے ہیں، ہمارے ماتحت کام کرنے والے لوگ بھی، مطلب کوئی بھی جو ہمارے اختیار میں ہے۔ یہ دراصل اپنی طاقت کا غلط استعمال ہے، اور ان کے جو بنیادی انسانی حقوق ہیں، جسے ہم حقوق العباد کہتے ہیں، یہ اس کی ایک بہت ہی سنگین خلاف ورزی ہے۔ اب ذرا ان دونوں تصویروں کو ایک ساتھ رکھتے ہیں، ایک طرف عبادت گزار اور دوسری طرف ظالم۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ جو تضاد ہے یہ ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ یہ تصویر اس تضاد کو بالکل صاف دکھا رہی ہے۔ ایک طرف نماز کی پابندی جو خدا کا حق یعنی حقوق اللہ کی ادائیگی ہے، دوسری طرف اپنے ہی لوگوں پر ظلم جو بندوں کے حقوق یعنی حقوق العباد کی پامالی ہے۔ یہی وہ گہری منافقت ہے جس پر یہ بیان سوال اٹھاتا ہے۔ تو ہمارے سامنے ایک ایسا شخص ہے جو نماز کا تو پابند ہے لیکن ظالم بھی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس تضاد کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اب ہم اس بیان کے آخری اور سب سے وزنی حصے پر آتے ہیں، وہ فیصلہ جو اس متضاد کردار پر سنایا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت۔ ذرا ان الفاظ کا وزن محسوس کریں۔ یہ کوئی عام نصیحت نہیں ہے، یہ وہ بنیادی ہدایات ہیں جن پر ایمان کی پوری عمارت کھڑی ہے، وہ آخری پیغام جو امت کے لیے چھوڑا گیا۔ آخری وصیت کا مطلب ہے وہ حتمی ہدایات جو سب سے زیادہ اہمیت رکھتی ہیں۔ ان پر عمل کرنا کوئی اضافی نیکی نہیں، بلکہ یہ ایمان کے بنیادی اصولوں پر عمل پیرا ہونے کا اصل پیمانہ ہے۔ اور حتمی فیصلہ کیا ہے؟ ایسے شخص نے حق ادا نہیں کیا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس کی تمام تر ظاہری عبادت اس کے ظلم کی تلافی کرنے میں بالکل ناکام رہی۔ در حقیقت یہ تضاد صرف ایک غلطی نہیں بلکہ ایک گہری روحانی ناکامی ہے۔ تو اس ساری گفتگو سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ ہم یہ سیکھتے ہیں کہ عبادت صرف چند رسومات کا نام نہیں ہے۔ ایمان کا اصل پیمانہ ہمارے معاملات اور ہمارا کردار ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ خدا کے حقوق کی ادائیگی اس وقت تک نامکمل ہے جب تک بندوں کے حقوق ادا نہ کیے جائیں۔ سچا تقوی انصاف کے بغیر ادھورا ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ اور آخر میں یہ ساری بات ہمیں ایک بہت ہی بنیادی سوال پر لا کر کھڑا کر دیتی ہے، ایک ایسا سوال جس پر ہم سب کو سوچنا چاہیے: کیا عمل کے بغیر ایمان مکمل ہو سکتا ہے؟ یہ سوال اپنے اندر ایک دعوت ہے، اپنے عقائد اور اپنے اعمال کے درمیان جو تعلق ہے اس پر گہرائی سے غور و فکر کرنے کی۔